اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ناظرین محترم، پروردگار اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ کریم بنے، لہٰذا اس نے اپنے معصوم، اپنے رہنما، اپنے ہادی سب کو کریم بنا کر بھیجا۔ لیکن کریم کہتے کسے ہیں، کریم کی کیا صفات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے خود ہمیں معصوم علیہ السلام کا سہارا لینا ہوگا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کریم کی صفت یہ ہے، کریم اسے کہا جاتا ہے کہ جو سائل کے سوال کرنے سے پہلے عطا کر دیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام جن کا لقب خود کریم اہل بیت علیہ السلام ہے۔ کریم کی ایک صفت یہ بھی جسے امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ الکریم من جاز الاساءۃ بالاحسان، کریم اسے کہا جاتا ہے کہ جو برائی کا جواب اچھائی سے دے۔ لذا تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک شخص شام سے چلا آتا ہے، مدینہ منورہ میں امام حسن مجتبی علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، تو امام علی علیہ السلام اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کو برا بھلا کہتا ہے۔ امام علیہ السلام اس کے جواب میں فرماتے ہیں، یہ شخص تو مسافر لگتا ہے، اگر تیرے پاس کھانے کو نہ ہو تو تجھے کھانے کو دوں، اور اگر تیرے پاس کپڑے پہننے کو نہیں ہے میں تیرے کپڑوں کا انتظام کروں، اور اگر تیرے پاس رہنے کو گھر نہیں تو میں تیرے لیے گھر کا بھی انتظام کروں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا اس اخلاق کو دیکھ کر فوراً متغیر ہوتا ہے وہ شخص اور کہتا ہے، اشہد انک حجت اللہ فی الارض، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی حجت خدا ہیں اس روئے زمین پر، اور اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اور پروردگار یہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں رکھے۔ تو پہلی صفت جو کریم ہونے کی یہ ہے کہ الکریم من جاز الاساءۃ بالاحسان، کریم اسے کہا جاتا ہے کہ جو برائی کا جواب اچھائی سے دے۔ کریم کی دوسری صفت یہ ہے کہ الکریم جادل بالموجود، کریم اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں سخاوت کرتا ہے، اس کو راہ خدا میں انفاق کر دیتا ہے، جیسا کہ امام حسن علیہ السلام کے لیے ہی ملتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنا نصف مال راہ خدا میں انفاق کر دیا، اور ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ آپ نے پورا اپنا سرمایہ راہ خدا میں انفاق کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ کریم وہ بھی ہے کہ جس کے پاس نہ ہو تب بھی لوگوں کی مدد کرتا ہے، جیسا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے ہی ملتا ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آتا ہے اور سوال کرتا ہے، امام حسن علیہ السلام کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہوتا، تو آپ اسے ایک مشورہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، تم اس طرح سے جا کر اسے پرسہ دینا تو تمہاری مدد ہو جائے گی۔ وہ شخص جاتا ہے اور پرسہ دیتا ہے، اس کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ یا امام ہادی علیہ السلام کا وہ قصہ مشہور ہے کہ ایک شخص جو ہے سامرہ میں امام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے، یا ابن رسول اللہ، میں مقروض ہوں، میرا قرض ادا کر دیجئے۔ امام علیہ السلام پہ کچھ نہیں ہوتا۔ امام ہادی علیہ السلام اس سے فرماتے ہیں، ایک شخص تم کل اسی وقت مسجد میں آنا اور اپنے قرض کا تقاضا کرنا، اور یہ تیرے قرض کو میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، یعنی جو تیرا قرض ہے وہ اب میرا قرض ہے، اور تم آ کر سوال کرنا اور بغیر کسی جھجک کے تم سوال کرنا کہ تم میرا قرضہ ادا کر دو۔ لہٰذا دوسرے دن وہی شخص مسجد میں آتا ہے، اور مسجد میں آنے کے بعد امام علیہ السلام سے بغیر کسی جھجک کے خود امام کے حکم سے مانگتا ہے، اور جیسا کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہاں پر متوکل عباسی کے خود جاسوس بھی موجود ہوتے تھے، لہٰذا امام علیہ السلام سے جب وہ قرض کا مطالبہ کرتا ہے تو جاسوس موجود ہوتے ہیں، وہ جاسوس متوکل عباسی کی خدمت میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شخص آیا امام سے اس طرح سے قرض مانگ رہا ہے، اور بغیر کسی جھجک کے اور بغیر کسی رعایت کے وہ امام سے قرض مانگ رہا ہے۔ اے حکیم وقت، تو نے جو امام ہادی علیہ السلام کو مدینے سے سامرہ لے کر آیا اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے یہاں پر کہ وہ اپنے قرض کو ادا کرے۔ متوکل عباسی کہتا ہے کہ جاؤ اس شخص سے پوچھو اس سے کتنا قرضہ ہے اور اس سے قرض کو ادا کر دو۔ تو ظاہر ہے ایک کریم کی ایک صفت یہ ہے کہ جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے اس میں بھی وہ سخاوت کرتا ہے، اگر نہیں ہوتی تب بھی وہ اس طرح سے رائے حل نکالتا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکے۔ تو یہ کریم کی دوسری صفت ہے۔
کریم کی ایک تیسری صفت جو امام علیہ السلام فرماتے، الکریم یشکر بالقلیل، کریم اسے کہا جاتا ہے کہ جو کم ہونے کے باوجود بھی شکر گزار ہوتا ہے، یعنی جس کے اندر حس تقدیر اور تشکر پایا جاتا ہے. لہٰذا ابو البختری کہ جو مکے میں ایک مشرک تھا، بت پرست تھا، لیکن جنگ بدر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اس طرح سے بدلہ لیتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم عبد البختری کو دیکھو تو اسے فوراً قتل نہ کرنا، اسے چھوڑ دینا، اس لیے کہ مکے میں جب مجھ پر لوگ پتھر برسا رہے تھے اور مجھے گالیاں دے رہے تھے تو اس نے ایک مرتبہ منع کیا تھا کہ پتھر نہ مارے جائیں. وہ صرف ایک مرتبہ اس کے منع کرنے سے رسول خدا نے اس کو اس طرح سے بدلا دیا اس کا. تو کریم کی صفت ایک یہ ہے. یا خود آپ کربلا میں جناب حور علیہ السلام کو لے لیں کہ اس نے کس قدر جسارت کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، لیکن کربلا کے میدان میں کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اس کے ساتھ اس کریم ہونے کا مظاہرہ کیا. لہٰذا تاریخ نے لکھا کہ جب وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام اس کے سر کو اپنے آغوش میں رکھتے ہیں، رومال کو اس کے سر پہ باندھتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اشعار بھی جناب حور کے لیے بیان کرتے ہیں. تو الکریم و یشکر بالقلیل، حس تقدیر و تشکر پایا جاتا ہے کریم میں. کریم کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اذا قدر صفحہ، کہ جب صاحب قدرت ہو جاتا ہے کریم تو لوگوں کو بخش دیتا ہے، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. تو ناظرین محترم، یہ ہے کریم ہونے کی صفتیں کہ ہمیں کریم بننا ہے. لیکن ایک صفت جو پروردگار نے کریم ہونے کی بیان کی اور جو سب سے اہم صفت ہے، خود پروردگار فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ با کرامت، با عظمت اور کریم وہ ہے کہ جو تقوی میں سب سے زیادہ بلند والا ہو. لہٰذا اگر ہمیں کریم بننا ہے کہ جیسے پروردگار چاہتا ہے کہ ہم کریم بنیں، تو سب سے پہلے یہ کہ سائل کے سوال کرنے سے پہلے اسے عطا کر دیا جائے. کریم کی صفت یہ ہے کہ ہم برائی کا جواب اچھائی سے دیں. کریم کی صفت یہ ہے کہ ہم حس تقدیر اور تشکر اپنے اندر پیدا کریں. اور کریم کی صفت یہ ہے کہ جب صاحب قدرت ہو جائیں، صاحب مال ہو جائیں، تو اسے لوگوں کے حوالے کریں. اذا سئل انجہا، جب سوال کریں تو ہم اسے دے دیں، اور جب صاحب قدرت ہو جائیں تو ہم لوگوں کو معاف کر دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.